اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے معاشرے میں جو برائیاں کینسر کی طرح پھیل گئی ہیں ان میں سے ایک بیماری یا برائی کا نام رشوت ہے۔ رشوت معاشرے کے پورے نظام کو خراب کر دیتی ہے اور لوگ اپنی ذمہ داری جو فرض ہے، جو جاب ان کو ملی ہے وہ پوری نہیں کرتے۔ ظاہر ہے جاب جس کی تنخواہ ملتی ہے کسی کام کو کرنے کی جاب ہوتی ہے نا، تو رشوت کیا ہے کہ اس کام کو جس کی تنخواہ ہم حکومت سے لے رہے ہیں کرنے کا ہم تم سے ایکسٹرا پیسہ لیں گے، نہیں دو گے تو تمہارا کام نہیں کریں گے۔ تو یہ اس میں بہت سارے مسائل آ جاتے ہیں۔ امیر کی اطاعت نہ کرنا، جس کام پر لگایا نہ کرنا، اس کا جس کام کی تنخواہ لے رہے ہیں وہ کام نہ کرنا، تو حرام خوری آ گئی۔ ناجائز طور پر اگلوں کو بلیک میل کر کے پیسے لینا۔ تو اللہ رب کریم نے ارشاد فرمایا سورہ بقرہ آیت نمبر 188 یعنی 188، آپس میں ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ، نہ ہی مقدمات کو اس غرض سے حاکموں کے پاس لے کر جاؤ کہ تم دوسرے کے مال کا کچھ حصہ ناحق طور پر لے کر کھا سکو جانتے بوجھتے ہو۔ تو اس کی تفصیل یہی ہے جس پر سبھی کا اتفاق رائے ہے، جب مقدمہ حاکم کے پاس ہو تو اس کے پاس اپنے مال لے کر جانا یعنی رشوت دینا، تاکہ وہ آپ کے حق میں فیصلہ کر دے اور آپ کوئی ناجائز فائدہ اٹھا سکے، خدا نہ خواستہ۔ تو یہ ہے رشوت ستانی جو اسلام میں قطعی حرام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے رشوت لینے اور دینے والے پر۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الراشی والمرتشی، آپ نے رشوت لینے دینے والے دونوں پر ہی لعنت کی۔ اور لعنت کیا ہے میں بہت دفعہ عرض کر چکی ہوں، اللہ کی رحمت سے دوری اور جنت سے محرومی۔ اللہ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مقدمات میں رشوت کا چلن کفر ہے اور لوگوں کا آپس میں ایک دوسرے کو رشوت لینا اور دینا حرام ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رشوت لینے اور دینے والے دونوں ہی آگ میں ہیں۔ مشہور حدیث ہے نا، آپ نے سنی ہوگی، الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، دونوں جہنم میں۔ اور ہمارا حال کیا؟ ایک بجلی کا میٹر لگوانا ہے اور آپ کا جائز حق ہے، تو اگلے آ کر کہتے ہیں کہ اگر آپ پیسے دیں گے تو اتنے دنوں میں لگ جائے گا ورنہ اتنے سال بعد باری آئے گی۔ اب یہ تو بنیادی ضرورت ہے نا، کوئی کیا کرے؟ گیس کا میٹر لگوانا یہی حال ہے، اپنا جائز پینشن کا اجرا کرانا ہے یہی حال ہے۔ کہاں جائیں، کیا کریں، کس کو کہیں؟ نیچے سے اوپر تک یہی حال ہے۔ ایک کلرک فرعون بن کر بیٹھا ہوتا ہے اس وقت، اور وہ بھول جاتا ہے کہ وہ کیا مانگ رہا ہے، وہ جہنم کا پروانہ مانگ رہا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اتنا اصرار جہنم پر، اللہ فرماتے ہیں کما اصبرہم علی النار، یہ جہنم پر کتنا صبر کرنے والے لوگ ہیں کہ ان کے کتنے صبر و استقامت سے جہنم پر جمے ہوئے ہیں۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جہنم اور یہ اسی کے بارے میں رشوت کے بارے میں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رشوت دینے اور لینے والے دونوں پر لعنت ہے، اللہ نے فیصلہ کروانے میں رشوت دینے اور لینے والے دونوں پر لعنت کی ہے۔ اب دیکھیے لعنت ہے، جنت سے دوری ہے، اللہ کی رحمت سے محرومی ہے، اور آگ ہے، جہنم ہے، کلاہما فی النار۔ زیادہ سے زیادہ رعایت اس بندے کو مل سکتی ہے جو مجبور آج کے دور پہ کر دیا گیا ہے۔ وہی جیسے میں نے عرض کیا کہ بجلی کا میٹر لگوانے اگلے رشوت کے بغیر لگا کر ہی نہیں دے رہے، نمبر ہی نہیں مل رہا، مجبوری ہے، بہت مجبور ہے بیچارہ، کیا کرے؟ گیس کا میٹر لگوانے روٹی کہاں پکائے، وہ واقعی مجبور ہے، تو اس کو اللہ رعایت کر دے شاید۔ لیکن جو لے رہی ہیں اور اصرار کر کے لے رہے ہیں اور دھڑلے سے لے رہے ہیں، کیا لے رہے ہیں؟ آگ، جہنم کی آگ۔ کچھ تو اللہ کا خوف کرے، کچھ تو اپنے اوپر رحم کرے۔ اور مزید کہ رشوت کا مال اولاد کو کھلایا، حرام کھلایا، اولاد بھی جہنمی ہوگی، کیونکہ جو جسم حرام پر پرورش پائے گا وہ آگ بن جائے گا۔ کچھ تو رحم کریں۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم من نار، اے ایمان والو اپنے آپ کو، اپنے اہل خانہ کو جہنم سے بچا لو۔ کون سا جہنم؟ وہ جہنم وقودھا الناس والحجارہ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ تو کچھ تو سوچیے، جب آپ جہنم
کا یعنی جب آپ رشوت مانگتے ہیں تو آپ جہنم مانگ رہے ہوتے ہیں، جہنم کا ایک حصہ الاٹ کرا رہے ہوتے ہیں. تو لہٰذا اس سے بچیے. اللہ آپ کے پاکیزہ رزق میں بہت برکت دے. اللہ ہمیں ہمارے معاشرے کو اس مصیبت سے نجات دلائے. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک و نشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.